السلام علیکم دوستو، میں ہوں طارق لک اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مشہور زمانہ رستم زمان جس کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے، ایرانی افواج کا کمانڈر تھا۔ رستم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ کے ناکام مذاکرات کے بعد جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، رستم نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ دونوں فوجیں قادسیہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی۔ 14 ہجری 636 عیسوی میں لڑی جانے والی اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کی ابتدا شاہ سواروں کے مقابلے سے ہوئی۔ ایک ایرانی شاہ سوار نکلا اور اپنے مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے عمر بن مادی کرب نکلے۔ ایرانی شاہ سوار نے نشانہ لے کر عمر بن مادی کرب پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ اس کے بعد مسلم مجاہد نے قریب پہنچ کر ایرانی شاہ سوار کو کمر سے دبوچا اور اٹھا کر گھوڑے سے نیچے پٹک دیا اور للکار کر کہا کہ ایسے لڑا کرتے ہیں۔ اس طرح کئی ایرانی شاہ سوار مغلوب ہوئے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ ایرانی افواج میں شامل ہاتھی مسلم سپاہ کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بے دب جاتے اور اپنے ہی لشکر کو نقصان پہنچاتے تھے۔ مسلم سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص جو اس جنگ میں سخت بیمار تھے، ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر جنگ کی لمحہ بے لمحہ صورتحال دیکھ رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ اسد کو ہاتھیوں کے مقابلے کا حکم دیا۔ بعد میں بنو تمیم جو تیر اندازی میں ماہر تھے کو بنی اسد کی امداد کرنے کا کہا۔ انہوں نے ہاتھیوں پر تیر اندازی کی اور ہاتھیوں پر سواروں کو گرا دیا۔ بنو تمیم نے حملہ اس تیزی سے کیا تھا کہ ہاتھی سوار ان پر جوابی تیر اندازی بھی نہ کر سکے۔ اس طرح 3 دن تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی۔ مسلمانوں نے کسی حد تک ہاتھیوں کو کنٹرول تو کر لیا تھا لیکن مکمل قابو نہ پا سکے تھے۔ تیسرے دن 2 تدبیریں ایسی کی گئیں جنہوں نے فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو اونٹوں پر حوالے بنائے گئے جن کو دیکھ کر ایرانیوں کے گھوڑے ڈر گئے، جس سے ایرانیوں کو بھی مسلمانوں جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا، ایرانی سپاہ میں موجود سفید ہاتھی جو دوسرے ہاتھیوں کا سردار سمجھا جاتا تھا کہ مسلم جانبازوں نے سونڈ کاٹ دی اور اس کی آنکھوں میں نیزے مارے، جس سے وہ ہاتھی پیچھے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے ہی لشکر کو کچل دیا۔ تیسرے روز جنگ شام کے بعد بھی جاری رہی۔ رات کو اندھیرا ہونے کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص جنگ کے حالات کا جائزہ نہیں لے پا رہے تھے۔ یکدم ایک مرد مجاہد کی آواز سنی کہ قلب سے حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس للکار نے جہاں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں چمک پیدا کی تھی، وہیں مسلم سپاہ میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا اور اسلامی لشکر لڑتے ہوئے رستم کے خیمے تک پہنچ گیا۔ رستم زخمی ہو کر فرار ہو گیا۔ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک مرد مجاہد ہلال بن علقمہ نے نہر کے کنارے اپنی برچی سے رستم پر وار کیا۔ رستم نہر میں گر گیا۔ ہلال بن علقمہ نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر باہر نکال کر قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہلال بن علقمہ رستم کے تخت پر چڑھ گئے اور بآواز بلند کہا کہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ رستم کے قتل کے ساتھ ہی ایرانی فوج افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔